أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. اسٹیج پر موجود قابل عزت علماء کرام، کرم ٹولہ برہیٹ صاحب گنج کی مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے سامعین، بزرگان دین، میرے نوجوان دوستوں،
اور پردہ نشیں پیاری ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، اور انسان بنا کر یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا بلکہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی، امام کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین، شفیع المومنین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، میں پچھلے سال بھی آپ کے اس گاؤں کرم ٹولہ میں آیا تھا، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں آنے کی توفیق بخشی ہے۔ میں آج ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آج میں ایک ایسے ٹاپک پر تقریر کرنا چاہتا ہوں جو ٹاپک، جو موضوع، جو شیرشک ہم مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارے دلوں کی جان ہے، اور وہ موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے میں بس چھوٹا سا ایک آپ لوگوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ سامنے والے نہیں بول رہے ہیں، مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ میں اپنے ساتھ بندوق لے کر کے آیا ہوں تو سامنے آ کر کے کیوں نہیں بیٹھ رہے ہو؟ اتنا دور آپ لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، نہ آپ کا چہرہ سمجھ میں آ رہا ہے، کم سے کم یہاں بیچ میں جو جگہ خالی ہے یہاں آ کر کے بیٹھیں، تھوڑا اٹھ جائیں پیچھے سے، آگے آ کر کے بیٹھیں تاکہ آپ کی شکل مجھے نظر آئے۔ پیچھے سے کیا مطلب ہے بیٹھنے کا؟ آئیے بھائی، جلدی جلدی آئیے، پھر بات شروع کری جائے۔ فیویکول تو نہیں لگایا زمین میں؟ چلیے جانے دیجیے، چلیے رہنے دیجیے، ہٹائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو محبت رسول یعنی پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ ہم پیارے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان ہو، گنہگار ہو، خطا کار ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، رمضان کے روزے نہ رکھتا ہو، لیکن پھر بھی وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ محبت کا مطلب نہیں جانتا ہے، وہ محبت کا معنی نہیں جانتا ہے، لیکن ہاں وہ نبی سے پیار کرتا ہے، نبی کی عزت کے لیے
اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، نبی سے پیار کے لیے وہ پوری دنیا سے لڑ جاتا ہے، وہ محبت اللہ کے رسول سے بہت زیادہ کرتا ہے۔ تو دنیا کے اندر ہم سب کو بڑی محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، ماں سے بڑی محبت ہوتی ہے، ہونا بھی چاہیے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، ہونا چاہیے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، ہونا چاہیے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ بیوی سے محبت کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ باپ کی محبت، ماں کی محبت، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، اس محبت کا جو تعلق ہے، جو کنیکشن ہے، وہ ہمارے ایمان سے نہیں ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے اور آپ کے ایمان سے ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ ماں سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، بیوی بچوں سے محبت ہے، ہو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آئے لوگوں تم میں کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے، من والدی جو اپنے ماں باپ سے زیادہ، وہ ولدی اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، والناس اجمعین اور ساری دنیا سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگے۔ آئے کرم ٹولہ کے لوگوں، جھارکھنڈ صاحب گنج کے لوگوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کے دل میں جناب محمد رسول اللہ کی محبت ہے، لیکن اس محبت سے زیادہ آپ اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں، تو یاد رکھیے، سن لیجئے، خبردار خبردار، آپ ایمان کے معاملے میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تم میں کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آئے ہمارے حبیب، آئے جناب محمد رسول اللہ، آپ ساری دنیا کے لوگوں سے کہہ دیں، آپ عرب کے لوگوں سے کہہ دیں، آپ عجم کے لوگوں سے کہہ دیں، آپ کرم ٹولہ والوں سے کہہ دیں، آپ صاحب گنج والوں سے کہہ دیں، ساری دنیا کے لوگوں سے کہہ دیں، ان کان آباؤکم، آئے لوگوں، اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اپنی ماں سے محبت کرتے ہو، وابناؤکم، اور تم اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے ناتی سے، اپنے پوتے سے محبت کرتے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تم اپنے بھائی اور بہنوں سے محبت کرتے ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور اے لوگوں اگر تم اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو، اور اگر تم اپنے شوہروں سے محبت کرتی ہو، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور اگر تم اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے سب کا نام لے رہا ہے اور بتاتا جا رہا ہے، آئے لوگوں اگر تمہیں اپنے ماں باپ سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے بیوی بچوں سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے بھائیوں سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے شریک حیات اپنی بیوی اور اپنے شوہر سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، آئے لوگوں اگر
تم اپنے مال سے, اپنی دولت سے, اپنی جائیداد سے, اپنے بینک بیلنس سے محبت کرتے ہو جس کو تم نے بڑی محنت سے جمع کیا, بڑی محنت سے کمایا ہے, وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, اور تمہیں اپنے بزنس سے بڑا پیار ہے, تمہیں اپنی تجارت سے بڑی محبت ہے, تمہیں اپنے دکان اپنے کھیت سے بڑی محبت ہے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, اگر تم اپنی تجارت سے محبت کرتے ہو جس کا تمہیں ڈر ہے کہیں وہ ختم نہ ہو جائے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, اور آئے لوگوں اگر تمہیں اپنے عالی شان محلوں سے, اپنے بڑے بڑے گھروں سے اگر تمہیں محبت ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے سب سے اہم بات کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے تمہیں اپنے باپ سے محبت کرو, اللہ تعالیٰ نہیں روکتا ہے. تمہیں اپنے بیٹوں سے محبت ہے, اپنے بیٹیوں سے, بیوی بچوں سے, اپنے ناتی سے, اپنے پوتے سے محبت اللہ تعالیٰ نہیں روکتا ہے. تمہیں اپنے بھائی اپنی بہنوں سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ نہیں روکتا ہے. تمہیں اپنے بیوی سے, اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ہے. تمہیں اگر اپنے مال, تجارت اور اپنے گھروں سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ نہیں روکتا ہے. خوب محبت کرو, جتنی چاہو کرو, لیکن یاد رکھنا, خبردار خبردار, احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. آئے لوگوں اگر ان سارے لوگوں کی محبت میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے پر غالب آ گئی, فتربصوا, تو تم انتظار کرو, حتی یاتی اللہ بامری, اللہ تعالیٰ کے حکم کا, اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو. آپ محبت کریے مگر یاد رکھیے وہ آپ کی دنیاوی محبت آپ کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہ آئے. اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے پر کسی کی محبت کو مقدم کریں گے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا, اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا. حتی یاتی اللہ بامری, اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. تو میرے پیارے بھائیوں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا چاہیے, سب سے زیادہ نبی سے پیار ہونا چاہیے. نبی کے لیے مر جانے کا, مٹ جانے کا جب موقع آئے تو اپنی جان کو بغیر سوچے سمجھے قربان کر دینا چاہیے. یہی محبت رسول ہے, یہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. تو نبی سے محبت, رسول سے محبت. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, مجھے سوال کا جواب دیجیے. یہ بتائیے ہم رسول سے محبت کیوں کریں, ہم رسول سے پیار کیوں کریں؟ اس کا بڑا آسان جواب ہے, رسول کی محبت میں اللہ کی محبت ہے. اگر ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا پڑے گی. میرے پیارے بھائیوں, میں آپ کو ایک چھوٹا سا نکتہ بھی بتاتا چلوں. ہم اور آپ دنیا میں اگر کسی سے محبت کرتے ہیں, اس دنیا میں اگر کسی سے پیار کرتے ہیں تو 4 چیزوں کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے. کتنی چیزوں کی وجہ سے؟ کتنی چیزوں کی وجہ سے؟ 4 چیزوں کی وجہ سے. پہلی چیز, احسان کے بدلے اگر کسی نے آپ کے اوپر کوئی احسان کیا ہے, آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے, پیار پیدا ہو جاتا ہے. آپ کو پیسے کی بہت ضرورت ہے, آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے, آپ کا بزنس نہیں چل رہا ہے, اور ایک آدمی آئے کہے یہ لو میں تم کو تمہاری ضرورت پوری کرتا ہوں, تمہارے اوپر احسان کرتا ہوں, تو اس سے ہمارے اور آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے. تو محبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ احسان کے بدلے. محبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ دوسری وجہ کیا ہے؟ کسی کا کردار, کسی کا چرتر, کسی کا کیریکٹر اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس سے آٹومیٹک محبت ہو جاتی ہے کہ بھئی اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے, اس کا کردار, اس کے اندر خوبی بہت اچھی ہے. دنیا کے اندر بڑے اچھے اچھے قاری ہیں, بہت اچھا قرآن پڑھنے والے ہیں, لیکن
امام حرم کی جو تلاوت ہے وہ بڑی اچھی ہے. ایک خاصیت ہے امام حرم کے اندر، ان کی آواز بڑی اچھی ہے، وہ قرآن پڑھتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. تو انسان سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ اس کے کردار اور اس کے اخلاق کی وجہ سے. محبت کی تیسری وجہ، کوئی خوبصورت ہے، اس کا چہرہ اچھا ہے، اس کا رنگ بڑا اچھا ہے، تو انسان کو آٹومیٹک اس سے محبت ہو جاتی ہے. یہ محبت کی تیسری وجہ ہے. چوتھی وجہ، کوئی اگر ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو یہ چار چیزوں کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. پہلی چیز احسان کی وجہ سے. میرے پیارے بھائیوں غور کریے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر کتنا زیادہ احسان ہے. اس امت پر کتنا احسان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اللہ کے رسول اس امت پر بذات خود احسان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس نے تم میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان، اللہ کا یہ احسان ہے، اس نے تم میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے. میرے پیارے بھائیوں غور کریے، اللہ تعالیٰ احسان جتا رہا ہے. کیا احسان جتا رہا ہے؟ آئے لوگوں، اللہ ہی ہے، اللہ کا یہ احسان ہے تمہارے اوپر کہ اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے، نبی بنا کر کے بھیجا ہے. من انفسکم، وہ تمہارے نفسوں میں سے تمہاری طرح ہے. تم کھاتے ہو وہ بھی کھاتے ہیں، تم چلتے ہو وہ بھی چلتے ہیں، تم اڑتے ہو وہ بھی اڑتے ہیں، تم بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہو وہ بھی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں. من انفسکم، تم میں سے تمہاری طرح جیسے تم بشر ہو وہ بھی بشر ہیں. میرے پیارے بھائیوں سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم چلا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح انسان ہے. جیسے ہم کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے تھے، ہم پیتے ہیں وہ بھی پیتے تھے، ہمیں قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، جناب محمد رسول اللہ کو بھی قضاء حاجت کی ضرورت رہتی تھی. جیسے ہم ہیں ویسے وہ تھے، فرق یہ تھا ہم اللہ کے بندے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صرف اللہ کے بندے نہیں بلکہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے میسنجر تھے. اللہ نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا تھا، اللہ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا. میرے پیارے بھائیوں، دن سارے کے سارے برابر ہوتے ہیں، لیکن جو مقام جمعے کے دن کا ہے وہ کسی اور دن کا نہیں ہے. جیسے مہینے برابر ہوتے ہیں، لیکن جو مقام رمضان کا ہے وہ کسی اور مہینے کا نہیں ہے. انسان سارے برابر ہیں، لیکن جو مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ مقام کسی اور کا نہیں ہے. اور وہ مقام کیوں ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے رسول بنا کر کے، پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے. تو اللہ نے احسان جتایا ہے، احسان جتایا. میرے پیارے بھائیوں غور کرو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، آنکھیں دیے، لیکن پورے قرآن میں کہیں پر اللہ نے احسان نہیں جتایا. اللہ نے ہمیں بولنے کے لیے منہ دیا ہے، کھانے کے لیے منہ دیا ہے، لیکن کبھی اللہ نے احسان نہیں جتایا. دل دیا ہے، دھڑک رہا ہے، اگر یہ دل دھڑکنا بند ہو جائے تو ہم مر جائیں گے. اللہ نے دل دے کر کے بھی احسان نہیں جتایا. اللہ میں ہوا دے رہا ہے، آکسیجن دے رہا ہے، ہر روز دے رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اگر ہمیں آکسیجن کی ضرورت پڑ جائے، ہم بیمار پڑ جائیں، جیسے کرونا میں حالات تھے، کروڑوں اربوں خرچہ لوگ کر رہے تھے، پھر بھی
ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, अल्लाह हमें फ्री में ये ऑक्सीजन दे रहा है, लेकिन अल्लाह ने कभी एहसान नहीं जताया। आए मेरे बंदो, हमने तुम्हें ऑक्सीजन दिया, एहसान किया, हमने तुम्हें आंखें दी, एहसान किया, हमने तुम्हें कान दिए तो एहसान किया, नहीं नहीं, लेकिन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में फरमाया लक़द मन्नल्लाह, आए लोगों ये अल्लाह की तरफ से एहसान है, उसने तुम में से जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बना करके, नबी बना करके भेजा है। तो मोहब्बत क्यों होती है? एहसान की वजह से। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सरापा इस उम्मत के लिए एहसान है, इस उम्मत के लिए करम है। नबी का एहसान इस उम्मत पर कितना ज्यादा है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलाह। अल्लाह के नबी कह रहे हैं अगर मेरी उम्मत पर हर नमाज में वुजू से पहले मिसवाक करना, हर नमाज से पहले मिसवाक करना मुश्किल ना होता, दुश्वार ना होता, लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलाह, मैं हर नमाज से पहले मिसवाक करने का हुक्म देता। मिसवाक जानते हैं किसे कहते हैं? जानते हैं नहीं जानते हैं? आप लोग क्या कहते हैं मिसवाक को? दतून क्या कहते हैं? तो मिसवाक अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर हर नमाज से पहले मिसवाक करना उम्मत के लिए शाक और दुश्वार ना होता, हर नमाज से पहले मिसवाक का हुक्म देता, मिसवाक का हुक्म देता। लेकिन ये नबी का एहसान नहीं तो और क्या है। आपको खदशा था कहीं मैं इसका हुक्म दे दूं और उम्मत ना कर पाए। और मेरे प्यारे भाइयों यही होता। आप देखिए हमें और आपको हफ्ते गुजर जाए बुरिश नहीं करते, दांत साफ नहीं करते हम लोग, 2-2 दिन गुजर जाते हैं, 3-3 दिन गुजर जाते हैं। अगर हर नमाज से पहले मिसवाक का हुक्म दे दिया जाता तो न जाने हमारा और आपका क्या हाल होता। तो आपने मिसवाक का हुक्म नहीं दिया, कहीं ऐसा ना हो उम्मत पर दुश्वार ना हो, बेचारे जा रहे हैं कहीं भूल आए, अब मिसवाक कैसे करेंगे, फिर जंगल में जाना पड़ेगा काटने के लिए, फिर काटने जाओ कुल्हाड़ी लेकर। इसीलिए नबी ने उसको हुक्म नहीं दिया। तो मेरे प्यारे भाइयों मोहब्बत क्यों होती है? एहसान की वजह से। हम और आप नबी अकरम से मोहब्बत क्यों ना करें? आपके इतने एहसान है इस उम्मत पर। और हाँ, हमारे नबी इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत पर सरापा एहसान है। इस उम्मत पर आपका जो मुजस्सम है, आपकी जो आमद है, आपकी जो बैसत है, वही इस उम्मत पर एहसान है मेरे प्यारे भाइयों। तो हमें और आपको चाहिए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करें, अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करें। हजरत उमर अल्लाह के नबी के साथ जा रहे हैं। हजरत उमर कहते अल्लाह के नबी मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आपसे ज्यादा मैं अपनी जान से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने जब ये सुना फरमाया आय उमर सुन लो, अभी भी तुम्हारा ईमान कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। हजरत उमर कहते हैं आय अल्लाह के नबी मैं सारी दुनिया से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ। फरमाया उमर अब जाकर तुम्हारा ईमान कंप्लीट हुआ है, आए उमर अब तुम मोमिन हुए हो। तो मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों नबी से मोहब्बत करो। मोहब्बत क्यों होती है उसकी दूसरी वजह क्या है? अखलाक। अखलाक की वजह से, किरदार की वजह से मोहब्बत होती है। और मेरे नबी का अखलाक कैसा है? कुरान उठाओ, अल्लाह ताला फरमाता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। आप कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं मदरसे से पढ़ा हुआ हूं। जब आप कॉलेज कर लेते हैं, मदरसा कर लेते हैं, तो आपको एक डिग्री दी जाती है और उसके साथ साथ आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसका अखलाक कैसा था, इसका चरित्र कैसा था, इसका कैरेक्टर कैसा था। मेरे प्यारे भाइयों हमें और आपको कागज पे लिख करके दिया जाता है। अल्लाह ने अपने नबी को कुरान के अंदर लिख करके दे दिया है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सबसे ज्यादा आला है। आप अखलाक की बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं, आप अखलाक की हद को पार कर चुके हैं। इतना ऊंचा अखलाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। और आज
आज ये नबी को मानने वाली, नबी से मोहब्बत करने वाली, नबी की मोहब्बत का दम भरने वाली नबी की उम्मत को देखो। आज इससे अखलाक देखो उम्मत मोहम्मदिया के। मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको अफसोस होगा, आज हमारे नौजवानों को देख लो, इनकी जुबान पर गाली नजर आती है, इनकी जुबान पर बेहुदा बातें नजर आती है। ये अपनी माँ को गाली दे रहे हैं, बाप अपनी बीवी को गाली दे रहा है, छोटा सा बच्चा भी बड़ों को गाली दे रहा है। ये आज हमारे और आपके अखलाक हैं। हमारे और आपके अखलाक कैसे है? भाई भाई को गाली दे रहा है, तेरी माँ की, तेरी बहन की, वो अपनी बहन को गाली दे रहा है, वो अपनी माँ को गाली दे रहा है। आज ये हमारे और आपके समाज का हाल है। मेरे नबी का अखलाक, सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी का अखलाक तो ऐसा था, आपका अखलाक तो ऐसा था, आप ना कभी गाली देते और कभी गाली का जवाब भी आप गाली से ना देते। कोई अगर आपको गाली दे, आप गाली का जवाब गाली से देते हैं। मेरे नबी का अखलाक ऐसा था कि आप गाली का जवाब भी गाली से नहीं देते थे। ये नबी का अखलाक था। कुछ लोग हजरत आयशा के पास आए और कहने लगे कैफ़ा काना खुलुक़ु, आय अम्मा आयशा ये बताओ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था। जब नबी का नाम आए तो हमें और आपको क्या पढ़ना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आय अम्मा आयशा ये बताए कैफ़ा काना खुलुक़ु, नबी का अखलाक कैसा था। हजरत आयशा जवाब देती हैं अलस्ता तक़रउल कुरान, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है। काना खुलुक़ुहु कुरान, नबी का अखलाक तो कुरान ही था। जो कुछ कुरान के अंदर मौजूद है वो सारा नबी का अखलाक है। मेरे प्यारे भाइयों, नबी अकरम का अखलाक देखो, नबी का कैरेक्टर देखो। अल्लाह के प्यारे नबी मक्के की पहाड़ी पर चढ़े हुए, आप सारे लोगों को बुला रहे हैं, आए अब्द मुनाफ की औलाद, आए काब बिन लोई के खानदान वालों, आए मर्रा बिन काब की औलाद, सारे मक्के के लोग जमा हो गए। कहने लगे आए मोहम्मद क्या बात है, आए मोहम्मद क्या माजरा है, क्यों आपने हमें यहाँ पर जमा किया है। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर मैं तुम्हें ये खबर दूं इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर छुपा हुआ है जो बहुत जल्दी तुम पर हमला करने वाला है, बहुत जल्दी तुम पर यलगार करने वाला है, बताओ क्या तुम मेरी बात को सच मानोगे या नहीं। सारे बेजुबान होकर के कहते हैं मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, क्यों नहीं, क्यों नहीं। आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, हमने आपको कभी झूठा ही नहीं पाया है, हमने आपको तो बड़ा सच्चा पाया है, आपने कभी झूठ ही नहीं बोला है, हम आपकी बात को क्यों नहीं मानेंगे। ये मेरे नबी का अखलाक है। आपके दुश्मन जो आपको रसूल नहीं मानते हैं, जो आपको नबी नहीं मानते हैं, वो भी कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा सच्चा हमने मक्के के अंदर नहीं देखा है। वकूनू मअस-सादिकीन, और इसी को अल्लाह ताला फरमाता है आए लोगों सच्चे बन जाओ, आए लोगों सच्चे हो जाओ। आज गौर करिए मेरे प्यारे भाइयों, हमारा और आप का अखलाक कैसा है, हम और आप कितना सच बोलने वाले हैं। हेलो, हाँ कहां पर है? करम टोला के अंदर बैठे हुए हैं, अभी मैं बरहेट के अंदर। ये होता नहीं होता है, अरे अभी पैसा नहीं है 2 दिन के बाद ले लेना। ये हमारा और आपका हाल है। प्यारे नबी का हाल क्या है? मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, सच तो आप, झूठ नाम की तो चीज ही आपके अंदर नहीं है। झगड़ा हो रहा है, खाने काबा में पत्थर कौन नस्ब करे, झगड़ा हो रहा है। अल्लाह के नबी कहते हैं ऐसा करो कल सुबह जो सबसे पहले खाने काबा के अंदर आ जाए उसी को हम अपना फैसल मान लेंगे। सुबह होती है, सारे लोग खाने काबा के अंदर पहुंचे, चलो जल्दी से चला जाए ताकि हम पत्थर को नस्ब करें, झगड़ा खत्म हो जाए, पत्थर को नस्ब किया जाए। झगड़ा हो रहा था, नबी ने मशवरा दिया ऐसा करो कल जो सबसे पहले खाने काबा में आ जाए उसी को फैसल मान लिया जाएगा। सारे लोग सुबह जब खाने काबा में गए, देखा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में मौजूद है। अभी आप नबी नहीं है, अभी आप रसूलुल्लाह नहीं है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। लोगों ने आपको देखा, कहने लगे जा अल अमीन, लोगों अमीन आ गए, जा सादिक सादिक आ गए, आए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह आप आ गए हैं, जो आप फैसला कर दे वही हमें मंजूर होगा। ये हमारे नबी का अखलाक है, किरदार है। लोग आपके फैसले को मानने के लिए तैयार है। अल्लाह के नबी हिजरत करके जा रहे हैं। आए गोड्डा के लोगों, झारखंड के लोगों, गौर करो मेरे प्यारे नबी का अखलाक कैसा था। आप हिजरत करके रात में जा रहे हैं, फरार हो रहे हैं हजरत अबू बकर के साथ। आप हजरत अली को बुलाते हैं और कहते हैं आए अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, आए अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ। ये देखो सारे मक्के के लोग मेरे खून के प्यासे हैं, मेरे दुश्मन है, मेरे बिस्तर पे सो जाओ। सुबह उठो तो मक्के वालों की अमानतें मेरे पास रखी हुई है, मक्के वालों की अमानतों को वापस कर देना, मक्के वालों की अमानतों को लौटा देना। नबी के खून के प्यासे नबी को कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन गौर करो अमानत मेरे नबी के पास रख रहे हैं। नबी के पास अमानत रखी हुई है, वो नबी को बड़ा अमीन मानते थे। ये हमारे नबी की अमानत का हाल था। आए लोगों, आज हमारी और आपकी अमानतों का क्या हाल है। भाई भाई का हिस्सा मार रहा है, भाई बहन का हक छीन रहा है। आज ये हमारी हालतों का, आज ये हमारी अमानतों का हाल है। आज कोई गैर मुस्लिम हमसे धंधा करने के लिए तैयार नहीं है। इस मुसलमान से बिजनेस ना करना, इसकी टोपी बहुत बड़ी है, इसकी दाढ़ी बहुत लंबी है, इसकी दाढ़ी पे ना जाना, इसकी टोपी पे ना जाना, पता नहीं है कब गेम खेल जाए, कब तुम्हारे सर पे टोपी रख दे। मेरे प्यारे भाइयों, आज ये हाल है, ये हाल है। आज कोई मुसलमान के साथ बिजनेस करने को तैयार नहीं। इसकी टोपी पे मत जाना, इसकी दाढ़ी पे मत जाना, कब आपके सर पे टोपी रख दे कोई पता नहीं। ये आज हमारी हालतों का, हमारी अमानतों का हाल है। और एक मेरे नबी है कि मक्के के लोग आपके पास अपनी अमानतों को रखे हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये नबी का अखलाक नहीं तो और क्या है। आज हमें और आपको गौर करना चाहिए कि हमारे और आपके अखलाक आज कहां हैं। ये हमें और आपको गौर करना चाहिए। हमारे और आपके हालात घर में जा रहे हैं। मुझे बताया गया लोग अपनी बीवियों को मार रहे हैं, लोग अपनी बीवियों पर जुल्म कर रहे हैं। और मेरे नबी का हाल अपनी बीवियों के साथ क्या है। हदीस के अंदर आता है अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से इतनी मोहब्बत करते थे, इतना प्यार करते थे। अल्लाह के नबी हजरत आयशा से कभी कभी उनका, हजरत आयशा का नाम लिया करते थे, आयश कह करके अल्लाह के नबी उनको इतने प्यार से बुलाया करते थे। ये अल्लाह के नबी की मोहब्बत थी हजरत आयशा के साथ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिकुम, आए लोगों तुम में सबसे बेहतर वो है, आए लोगों तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, और मैं तुम सब लोगों में अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूं। मेरे नबी अपने घर में ऐसे रहा करते थे। हजरत आयशा कहती है अल्लाह के नबी घर के अंदर अपना कपड़ा भी धोया करते थे, अपना जूता भी साफ किया करते थे। अल्लाह के नबी कभी कभी घर की सफाई करते थे। आए लोगों, अगर अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ घर का काम तुम्हारी औरतें करें। नहीं नहीं, कभी कभी तुम भी अपने घर का काम कर लिया करो, अपनी बीवी का हाथ बटा लिया करो, कभी कभी घर के बर्तन धो लिया करो, अपने अपने बच्चों के कपड़े धो लिया करो। ये भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कभी कभी ये काम भी कर लिया करो। अल्लाह के नबी के अखलाक तो ऐसे हैं। अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे हैं, हसन और हुसैन नबी के नवासे आ रहे हैं, वो दरवाजे पर गिर जाते हैं। मेरे नबी की निगाह पड़ती है, आपने खुतबे को छोड़ दिया, हसन और हुसैन को उठाया, हसन और हुसैन को उठाया, आप उनको बोझा देने लगे। आपने फरमाया लोगों, अल्लाह ने सच कहा है कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, नबी बच्चों से इतनी ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। आपको दुश्मनों से भी प्यार था, आपका अखलाक दुश्मनों के साथ
اچھا تھا. ایک آدمی پیارے رسول کے پاس آیا, آپ کے سامنے کھڑا ہوا, اللہ کے نبی کو دیکھ کر وہ کانپنے لگتا ہے, تھر تھرانے لگتا ہے, کانپنے لگتا ہے. اللہ کے نبی اس کو تسلی دیتے ہیں, کہتے ہیں حوّن علیک, اے فلاں شخص تم کانپ کیوں رہے ہو, آرام سے, پریشان نہ ہو. حوّن علیک, دھیرج رکھو, پریشان نہ ہو. انی لست بملک, میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہوں, میں کوئی بادشاہ تھوڑی نہیں ہوں. کیوں ڈر رہے ہو, کیوں کانپ رہے ہو؟ انی لست بملک, میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں, میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو قریش کی عورت تھی اور گوشت کو سکھا کر کے کھایا کرتی تھی. مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پیارے بھائی حضرت انس کہتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین, میں نے 10 سال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, اور پورے 10 سال میں نبی اکرم نے ایک مرتبہ بھی میرے ساتھ مجھ سے اف بھی نہ کہا. 10 سال خدمت کی میں نے, اور نبی اکرم نے ایک بار بھی مجھ سے اف نہ کہا. ہم اور آپ کسی کو اپنی دکان پہ رکھ لیں, کوئی اپنا خادم رکھ لے, تو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو خرید لیا ہے, گالی دے رہے ہیں, اس کو ماں کو برا کہہ رہے ہیں, اس کی بہن کو برا کہہ رہے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں 10 سال میں نبی اکرم نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا. کہا کون ہو سکتا ہے ایسے اخلاق والا, کس کے اخلاق؟ انک لعلی خلق عظیم, یہ اخلاق صرف جناب محمد رسول اللہ کے ہو سکتے ہیں, دنیا کے اندر اور کسی شخص کے نہیں. ایک آدمی مسجد کے کونے میں, مسجد نبوی کے کونے میں اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. پیشاب کرنا, ہماری اور آپ کی مسجد میں کوئی چپل پہن کے آ جائے, ہم اور آپ لاٹھی اٹھا لیں گے. نماز پڑھ رہے ہیں, تھوڑا بچے ہلکا سا شرارت کرنے لگے, پیچھے سے اس کو مارنے لگتے ہیں. میرے نبی کا اخلاق دیکھو. ایک آدمی آیا اور مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کی نگاہ پڑی, یہ نبی کی مسجد میں پیشاب کر رہا ہے. صحابہ دوڑے مارنے کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا صحابہ رک جاؤ, میرے صحابہ ٹھہر جاؤ. صحابہ رک گئے. جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا, اللہ کے نبی نے اس کو بلایا, بڑی محبت سے, بڑے پیار سے بلایا. اللہ کے نبی اسے بڑے پیار سے سمجھاتے, کیا اے فلاں شخص, یہ مسجد ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا ہے, یہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے, یہاں نماز پڑھی جاتی ہے, یہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. جب وہ اپنے گاؤں, اپنی بستی گیا, بستی والوں سے کہتا ہے لوگوں تم کسے جادوگر کہہ رہے ہو, تم کسے دیوانہ کہہ رہے ہو, میں نے اس کی مسجد میں پیشاب کر دیا, اس نے مجھے گالی بھی نہیں دی, اس نے مجھے ڈانٹا نہیں, اس نے مجھے مارا نہیں, تم کسے جادوگر کہہ رہے ہو. یہ میرے نبی کا اخلاق ہے. میرے پیارے بھائیوں, جاؤ بتاؤ جو میرے نبی کو دہشت گرد کہتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم دہشت گردی کی تعلیم ہے. لوگوں آؤ, میرے نبی کی سیرت پڑھو, میرے نبی کی زندگی پڑھو. اسلام جو پھیلا ہے آج دنیا کے اندر, اسلام کا جو جھنڈا لہرا رہا ہے, وہ تلواروں کی وجہ سے نہیں, وہ خون خرابے کی وجہ سے نہیں, وہ اخلاق کی وجہ سے, وہ اخلاق کی وجہ سے. اسلام جو پھیلا ہے وہ لوہے کی تلوار سے نہیں, اسلام کی تلوار سے پھیلا ہے. میرے نبی کا اخلاق تو ایسا ہے, جنگ ہو رہی ہے, اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے, کیا لا تقتلوا ولیدا, اے لوگوں جنگ کے اندر بچوں کو قتل نہ کرو. آج دنیا کے اندر قتل ہو رہے ہیں, روس یوکرین پر بم برسا رہا ہے, بچے بھی مر رہے ہیں, بوڑھے بھی مر رہے ہیں, عورتیں بھی مر رہی ہیں. میرے نبی نے تو کہا ہے جنگ کے اندر لا تقتلوا ولیدا, بچوں کو قتل نہ کرو. بچوں کو قتل نہ کرو. کہا جاتا ہے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, عشق اور جنگ کے اندر سب جائز ہے, لیکن اسلام کے اندر سب جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقتلوا ولیدا, آئے لوگوں یاد رکھو, خبردار جنگ کے اندر بچوں کو قتل نہ کرنا.
ولا تقتلوا امراتن، عورتوں پر تلواریں نہ چلانا، ولا تقتلوا شیخا ثانیا، اور کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا۔ اسلام کے اندر جنگ میں اللہ کے نبی نے یہ بھی منع فرمایا ہے، بچوں کو قتل کیا جائے، بوڑھوں کو قتل کیا جائے، عورتوں کو قتل کیا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، مجھے بتاؤ ایسا اخلاق دنیا کے اندر کس کا ہو سکتا ہے؟ آج بم برسائے جا رہے ہیں، گولیاں ماری جا رہی ہیں، لوگوں کی لاش بھی نہیں ملتی ہے۔ آئے میرے نبی کو دہشت گرد کہنے والوں، غور کرو، میرے نبی کا اخلاق تو یہ ہے، میرے نبی کا کردار تو یہ ہے۔ آپ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں اذهبوا انتم الطلقاء، آئے لوگوں جاؤ، آج کے دن کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا، آج کے دن کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم محبت نبی سے کیوں کریں؟ اس لیے جناب محمد رسول اللہ دنیا کے اندر سب سے عظیم اخلاق والے تھے۔ تو محبت کیوں ہوتی ہے؟ احسان کی وجہ سے، دوسری بات اخلاق کی وجہ سے، اور تیسری چیز محبت خوبصورتی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کتنے خوبصورت تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا تھا، مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹ لی، اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنے کلیجے کاٹ لیتی۔ اتنے خوبصورت تھے اللہ کے نبی۔ حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، آئے میرے آقا، آئے امام کائنات، میں آپ کی خوبصورتی کے بارے میں کیا کہوں، ایسا لگتا ہے اس چاند کو بھی اگر حسن ملا ہے تو وہ بھی آپ کی خوبصورتی سے ملا ہے۔ آئے اللہ کے نبی، آپ اتنے خوبصورت ہیں، زمانے گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے، لیکن ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ نہیں جنا۔ آئے اللہ کے نبی، آپ کی خوبصورتی کے بارے میں کیا کہو، ایسا لگتا ہے آپ اللہ کے پاس کھڑے ہوئے ہو اور اللہ سے کہتے جا رہے ہو، آئے اللہ مجھے ایسا بنا، اللہ نے بنا دیا، اللہ میری آنکھوں کو ایسا بنا، اللہ نے بنا دیا، آئے اللہ میرے چہرے کو ایسا بنا، اللہ نے بنا دیا، آئے اللہ میری پیشانی کو ایسا بنا، اللہ نے بنا دیا۔ آئے میرے نبی، میں آپ کی خوبصورتی کے بارے میں کیا کہوں، آپ کی ذات وہ ذات ہے جو تمام عیب سے پاک ہے، آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیو، دنیا کے اندر کتنے خوبصورت لوگ ہیں، لیکن کوئی بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن ناٹا ہوتا ہے، لنگڑا ہوتا ہے، لولا ہوتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں، آپ بڑے خوبصورت ہیں، بڑے حسین ہیں، ہم نبی سے محبت کیوں نہ کریں، آپ بڑے خوبصورت ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ محبت کیوں ہوتی ہے؟ تیسری وجہ خوبصورتی کی وجہ سے۔ محبت کیوں ہوتی ہے؟ خوبصورتی کی وجہ سے۔ اور آخری وجہ محبت کی، کوئی اگر ہم سے محبت کرتا ہے ہمیں بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی سورہ مائدہ کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس آیت پر پہنچتے ہیں، ان تعذبهم فانهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ آئے اللہ، اگر تو عذاب دینا چاہے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی اس آیت پر پہنچتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں اور آپ کی زبان سے نکلنے لگتا ہے، اللہم امتی، آئے اللہ میری امت، آئے اللہ میری امت۔ اللہ کے نبی روتے جا رہے ہیں، اللہم امتی۔ اللہ جبرائیل کو بھیجتا ہے، آئے جبرائیل جاؤ میرے حبیب سے سوال کرو، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں، آپ کیوں اتنا پریشان ہیں؟ حضرت جبرائیل آتے ہیں، آئے اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آئے جبرائیل مجھے اپنی امت کے بارے میں بڑی فکر ہو رہی ہے۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، آئے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں،
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत थी, हमें और आपको चाहिए हम भी नबी से मोहब्बत करें। ये बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, अब जरा अपने आप को तोलिए, हमें नबी से कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है मेरे प्यारे भाइयों। वो सहाबा थे जिन्हें नबी से बड़ी मोहब्बत थी। एक सहाबी है, नाम है उनका खुरैम अल-असदी रज़ियल्लाहु अन्हु। वो थोड़ा बाल जो है अपना बड़ा रखते थे और उनका पजामा टखने के नीचे रहता था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं निअम रजुल खुरैम बड़े अच्छे सहाबी हैं, बस उनका बाल थोड़ा बड़ा है, अगर उस बाल को कम कर लें, अपना पजामा टखने के ऊपर कर लें तो खुरैम बड़े अच्छे सहाबी हैं। हजरत खुरैम ने जब ये अल्फाज सुने, हजरत खुरैम ने कहा नबी ने ऐसा फरमाया है, गए अपने घर की कैंची निकाली, अपने हाथों से अपने बालों को काटा, अपने पजामे को टखने के ऊपर काटा, इंतजार नहीं किया बाजार जाकर के नाई से कटवाऊंगा, दर्जी से पजामा छोटा करवाऊंगा, अपने हाथ से काटा। ये मोहब्बत है। आज मुझे बताओ मेरे प्यारे भाइयों, क्या हमें भी नबी से मोहब्बत है? नहीं नहीं नहीं, आज हमें और आपको नबी से मोहब्बत नहीं है। अगर हमें और आपको नबी से मोहब्बत होती, आज हमारी मस्जिदें वीरान ना होती। अगर हमें और आपको नबी से मोहब्बत होती, आज हमारे और आपके चेहरों पर दाढ़ियां होती। अगर आज हमें नबी से मोहब्बत होती तो हमारी शादियां गैरों की शादियों की तरह ना होती। अगर आज हमें नबी से मोहब्बत होती, अगर आज हमें नबी से प्यार होता, हमारी माएँ बहनें बेपर्दा होकर अपने घरों से ना निकलती। अगर आज हमें नबी से मोहब्बत होती, अगर हमें नबी से प्यार होता तो आज हम दुनिया के पीछे ना भागते। अगर हमें दुनिया से मोहब्बत होती, प्यार होता, आज हम टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक में ना लगे होते। हकीकी माना में हमें और आपको नबी से मोहब्बत नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, नबी से मोहब्बत करिए, क्योंकि नबी की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत से मुकद्दम अगर किसी की भी मोहब्बत हो गई तो अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। मेरे प्यारे भाइयों, करम टोला के लोगों, अब मुझे यहीं पर अपनी तकरीर खत्म करना पड़ेगी। मैं अभी आपके सामने और बातें करना चाहता हूं, और आप जिस दिल जमाई से बैठे हुए हैं यहाँ, मुझे पूरी उम्मीद है अगर मैं 1-2 घंटे भी बोलूंगा आप बैठे रहेंगे, लेकिन मेरी अभी 2:30 बजे ट्रेन है। मेरा वक्त बहुत आखिर में इन्होंने दिया है। मैं चाहता था 12 बजे शुरू करूं और 13 बजे मुझे खत्म करना था, लेकिन वक्त इतना मुझे आखिर में दिया गया है। अगर मैं अब और आपके सामने बोलूंगा तो मेरी ट्रेन के निकल जाने का खतरा है, इसीलिए मैं अपनी बातों को यहीं पर खत्म करता हूं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं हम सबको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों को नबी की मोहब्बत से आबाद कर दे। मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों, अगर आपके अंदर नबी की मोहब्बत है, अगर आपके अंदर नबी का प्यार है, तो अल्लाह का वास्ता है आपको यहीं पर बैठा रहना होगा। अभी मेरे बाद फजीलत शेख तौहीद आलम सल्फी है, इनका भी खिताब होना है। मेरे प्यारे भाइयों, आपको इनका भी खिताब सुनना पड़ेगा। आप अभी अपने घरों को ना जाएं मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने के साथ तमाम बातों पर अमल की तौफीक दे और मुंतज़िमीन की कोशिशों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग़ व आख़िरू दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।